بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں اور کوئی ہمیں سمجھنے والا نہیں ہے، یا پھر وہ رشتے جن کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی وہی ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انسان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب کسی اپنے کا رویہ بدلتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ دوریاں آ جاتی ہیں، کبھی اولاد والدین کی بات نہیں سنتی، اور کبھی آپ کا وہ دوست یا عزیز جس کے ساتھ آپ نے سالوں گزارے وہ اچانک اجنبی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے ایک ایسی شفا اور ایک ایسا حل لے کر آیا ہوں جو ان تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کی وہ طاقت ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ پیسہ ہوتا ہے، آرام ہے، لیکن گھر کے افراد ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، ذرا سوچئے گا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے محبت اور سلامتی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم جن دو ناموں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں یا ودو اور یا سلام۔ ناظرین کرام، یا ودو کا مطلب ہے وہ ذات جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے اور جو دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ہے، اور یا سلام وہ ذات ہے جو ہر آفت، ہر جھگڑے اور ہر پریشانی سے سلامتی عطا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ذرا سوچیں، جب کسی رشتے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے محبت بھی آ جائے اور سلامتی بھی، تو وہاں نفرت کیسے ٹک سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے تپتی دھوپ میں کسی کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ناظرین کرام، یا بجھتی ہوئی آگ پر کوئی ٹھنڈا پانی ڈال دے۔ پیارے دوستو، اس عمل کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، تصور کریں ایک ایسا لوہا جو بہت سخت ہے اور آپ اسے جتنا مرضی پیٹ لیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، لیکن جیسے ہی آپ اسے آگ کی تپش دیتے ہیں وہ نرم ہو جاتا ہے اور آپ اسے جس شکل میں چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو محترم پیارے دوستو، بالکل اسی طرح جب آپ یا ودو کا ورد کرتے ہیں تو یہ سامنے والے کے سخت دل کو اللہ کی محبت کی تپش سے نرم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن سامنے والا بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ کی زبان کام نہیں کرے گی، یہاں آپ کا تصور اور آپ کا روحانی رابطہ کام کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو اس کے سامنے جا کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم پیارے دوستو، بس آپ نے اپنے رب سے لو لگانی ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں اب بتانے والا ہوں، اسے غور سے سن لیں۔ ناظرین کرام،
آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ تنہائی میں ہوں اور سکون سے بیٹھ سکیں باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا ودو یا سلام کا ورد کرنا ہے۔ پیارے دوستو، پڑھتے وقت آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور آپ کے ذہن میں اس شخص کا چہرہ بالکل صاف ہونا چاہیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نور آپ کے دل سے نکل کر اس شخص کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں یہ تصور کریں کہ اس کے دل کی نفرت، غصہ اور سختی ختم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ محبت اور سلامتی لے رہی ہے۔ پیارے دوستو، جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھیں اور تصور ہی میں اس شخص کے سینے پر دم کر دیں، یعنی پھونک مار دیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی نیت کا امتحان ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ کسی کا گھر بسانا چاہتے ہیں، کسی ناراض کو منانا چاہتے ہیں یا اپنے حق کے لیے محبت مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا کسی کو ناحق تنگ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ یہ عمل محبت کا بیج بونے جیسا ہے اور بیج کو پھل دینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے جلد بازی نہیں کرنی، کم از کم 11 دن یا 21 دن اس عمل کو مسلسل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے معجزانہ طور پر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، چلتے چلتے آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں۔ محترم ناظرین، وظیفہ اپنی جگہ اثر رکھتا ہے، لیکن اپنی زبان اور اخلاق کو بھی میٹھا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کی زبان سے کسی کا دل دکھ رہا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کے ناموں کی برکت تب ہی مستقل رہتی ہے جب ہم خود بھی ان ناموں کے رنگ میں رنگ جائیں، یعنی ہم خود بھی دوسروں کے لیے ودود، محبت کرنے والے اور سلامتی دینے والے بن جائیں۔ تو ناظرین کرام، اس سبق کو یاد رکھیں کہ رشتے ٹوٹنے کے لیے ایک غلط فہمی کافی ہوتی ہے، لیکن رشتوں کو جوڑنے کے لیے تھوڑا سا صبر اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں میں ایسی محبت ڈال دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔